إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم بأنه نبي وإنه لا نبي بعده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے تحدیث نعمت کے طور پر اور شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ اس مسجد کی جو موجودہ شکل ہے بحمد اللہ آج دیکھی اور بہت ہی دل خوش ہوا. افتتاح کے موقع پر بھی یہاں آنا ہوا تھا اور آج جہاں تک تعمیر پہنچ چکی ہے بڑی ایک مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے. اللہ رب العزت آپ سب کو اور جو بھی جملہ معاونین ہیں انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ نیکی صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرما لے اور جو باقی کام رہ گئے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ پورے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت اپنے چنے ہوئے بندوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا شوق ہوتا ہے انہیں اور یہ کام ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ رب العزت یہ سب قبول فرما لے اور جو کام ناقص ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی نہ کوئی گنجائش ہے, نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کا ایسا کوئی امر ہے کہ کوئی نبی نیا مبعوث ہو. نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے
اور جو آپ کا ایک شرف اور مرتبہ اور مقام ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا اعلان قرآن کے آغاز ہی میں کر دیا ہے۔ قرآن پاک شروع ہوتا ہے ختم نبوت کے اعلان سے۔ چنانچہ قرآن پاک کے شروع میں متقین کا ذکر ہے، ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کے 5 اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ ایک غیب پر ایمان لانا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور چوتھا وصف کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس چیز پر بھی جو آپ سے قبل انبیاء پر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور انبیاء صادقین کی وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبوت کا امکان ہوتا ہے، کسی اور وحی کا امکان ہوتا ہے، کسی اور نبی کے آنے کا امکان ہوتا ہے، تو اس کا ذکر یہاں کیوں نہیں کیا گیا؟ ایمان تو ہر وحی پر لانا متقین کا فریضہ ہے، تو بات یہاں ختم کیوں کر دی گئی کہ وہ آپ کی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور انبیاء صادقین کی وحی پر ایمان لاتے ہیں؟ تو اگر بعد نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہے تو اس کی وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں؟ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ ہر نبی آتا ہے 2 چیزوں کے ساتھ، ایک پچھلے نبی کی نبوت اور اس کی وحی کی تصدیق کرنے کے لیے، اور دوسرا اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دینے کے لیے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تھے، آپ سے پہلے تھے، انہوں نے یہ دونوں کام کیے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور میری بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے 2 مقصد یہ بھی ہیں کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو مجھ سے قبل تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرنے آیا۔ وہ اللہ کی کتاب برحق ہے، وہ اللہ کی وحی، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ مبشرن، اور تمہیں بشارت دینے آیا ہے ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے، اسمہ احمد، اس رسول کا نام احمد ہے۔ یہ دونوں کا نبی ما قبل کی تصدیق اور نبی ما بعد کی بشارت۔ تورات میں بھی تھا، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، تو اللہ نے اس کا علم ہر نبی کو دیا، ہر نبی سے عہد لیا کہ تمہیں نبوت دے رہا ہوں، لیکن اگر تمہاری نبوت کے دوران میرا نبی محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ۔ تورات میں آپ کا ذکر ہے، 2 یہودی علماء مدینے کے پاس سے گزرے، مدینہ بستی کو انہوں نے دیکھا،
بڑے بڑے کھجوروں کے درخت اور باغات، اور پھر یہ بستی پہاڑوں میں گھری ہوئی. تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ بستی، یہ شہر آخری نبی کا شہر ہے. لگتا ہے کہ یہ آخری نبی کا شہر ہے. انہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے تورات میں اس نبی کے شہر کی نشانیاں پڑی ہوئی تھی. تورات میں ذکر تھا کہ وہ نبی جس بستی میں رہے گا اس بستی کی یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں. تو وہ تورات میں آپ کا ذکر تھا. انہیں معلوم ہوا کہ وہ نبی ظاہر ہو چکا ہے. تو وہ دونوں آپ سے ملنے پہنچ گئے. اور ان کو معلوم تھا کہ تورات میں اس نبی کا نام کیا مذکور ہے. دو نام بتائے گئے. پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ فرمایا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری علامتیں درست ہیں. گویا تورات میں آپ کا ذکر موجود تھا. انہوں نے آخری بات یہ کہی کہ تورات میں اس نبی کی ایک اور علامت مذکور ہے. یہ بتاؤ کہ دین اسلام میں یا تمہارے دین میں سب سے بڑی گواہی کون سی؟ اعظم الشہادہ، سب سے بڑی گواہی. کہ اگر وہ گواہی صحیح معنی میں قبول کر لی گئی تو پھر ہر گواہی معتبر. اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا. آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی شان یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے. اب وحی کا انتظار ہو رہا ہے کیونکہ سوال بڑا اہم تھا. جبریل امین پہنچ گئے وحی لے کر کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. سب سے بڑی گواہی وہ ہے جس کی اللہ گواہی دے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اعظم الشہادہ لا الہ الا اللہ. اگر یہ گواہی درست ہے، اس کو صحیح معنی میں آپ نے قبول کر لیا، سمجھ لیا، پہچان لیا، بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی بگاڑ کے، بغیر کسی انحراف کے، بغیر کسی الحاد کے، یہ اعظم الشہادہ آپ کو مل گئی. اس کے بعد آپ کی ہر گواہی معتبر، ہر عمل قابل قبول. اور اگر اعظم الشہادہ میں خلل آ گیا، اس کے فہم میں خلل آ گیا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں خلل آ گیا، تو آپ جو مرضی گواہی دیں، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، جبار ہے، غفار ہے، قہار ہے، یہ سب درست ہے. لیکن آپ کا کہنا قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ آپ اعظم الشہادہ کے امتحان میں ناکام ہیں. یہودی اس بات کو سنتے ہیں کہ جواب درست ہے، واقعی سب سے بڑی گواہی یہی ہے. لیکن ان کا تعصب آڑے آ گیا ہوگا، ان کے اسلام لانے کا ذکر نہیں ہے. واللہ عالم. تو گویا نبی برحق کی خبر کتب سابقہ میں موجود تھی اور ہر نبی نے اپنے ماں باپ کی خبر دی. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ میرے دو کام ہیں، ایک تورات کی تصدیق کرنا، دوسرا اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دینا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا امکان ہوتا، نبوت کا سلسلہ اگر جاری ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی آخر الزمان کا نام کیوں نہیں بتایا؟ قرآن یہاں کیوں خاموش ہو گیا کہ متقین وہ ہیں جو ایمان لائے آپ کی وحی پر اور انبیاء صادقین کی وحی پر.
انبیاء ماں باپ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ان کی وحی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ایمان ناقص ہے. وہ ختم نبوت کا ذکر، اس ذکر سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے اس ذکر سے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ 5ویں علامت متقین کی کہ ان کو آخرت پر یقین، اور آخرت کا بھی میرے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، کہ میں بھیجا گیا ہوں اس طرح کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ، میں اور قیامت اس طرح ساتھ ملے ہوئے. یعنی میرے بعد قیامت آئے گی کہ اور نبی نہیں آئے گی. میں قیامت سے قبل بھیجا گیا. مسند احمد یہ وزیر کے الفاظ ہیں کہ بعثت بین یدی الساعة بالسیف، بعثت بالسیف بین یدی الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل الذكر والصغار على من خالف امري وجعل رزقي تحت ظل رمحي ومن تشبه بقوم فهو منهم. فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا قیامت سے قبل، یعنی میری بعثت مقرون ہے، ملی ہوئی ہے قیامت کے ساتھ. یہ اعلان کون نبی کرتا ہے؟ جو آخری ہو، جس کے بعد کوئی نئی بعثت نہیں بلکہ قیامت آنی. میری بعثت قیامت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مجھے قیامت سے قبل بھیجا گیا بالسیف، تلوار دے کر کہ یہ تلوار چلاؤں. کب تک؟ حتی یعبد اللہ وحدہ، جب تک اس زمین کی پشت پر اللہ کی توحید کا نظام قائم نہ ہو جائے، اس وقت یہ چلتی رہے گی. الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک قائم جاری. یہ قیامت تک کے مسائل کی خبر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ قیامت تک کے نبی، قیامت تک کے نبی ہیں، اسی لیے آپ قیامت تک کے مسائل کی خبر دے کہ یہ قیامت تک جاری اور قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت سے قبل بھیجا تلوار دے کر کہ اس کو چلاؤں حتیٰ کہ زمین پر ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم ہو جائے. وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میری امت کا رزق، مجاہدین کا رزق نیزے کے سائے کے نیچے، جن وہ جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں کا مال غنیمت دکھاتے ہیں، ان کو اس کو چھینتے، اس کو قبضہ کرتے، یہ پاکیزہ رزق. وہ مال میں خیانتیں کر کے جہاد کی برکتوں کا ذکر نہیں کرتے کہ جہاد کی برکتیں، دشمن سے چھینتے مال غنیمت، پھر شرعی نظام کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے وہ مال. اور یہ ہے ایک مجاہد کی جہاد کی برکت کہ ان کا مال جو بھی ہے اللہ نے جو بھی دیا وہ اسی برکت سے دیا. دشمن سے قتال کیا، مال حاصل ہوا، وہ تقسیم ہوا، اس طرح مجاہدین مالا مال ہو جاتے. تو غنیمت کا مال آگے سے آگے دشمن چھینا جاتا لڑائی کر کے. فرمایا کہ ذلت اور صغار اور حقارت اس شخص کا مقدر ہے جو میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے، اس کے لیے ہمیشہ کی ذلت. اور آخری فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی بھی قوم سے تشبہ اختیار کرے گا، مشابہت، وہ انہی میں سے ہوگا. تو اس حدیث کا آغاز کیا ہے کہ مجھے قیامت سے قبل بھیجا گیا. یہ قیامت سے قبل بھیجنے کی خبر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گی. تو یہ اشارہ آغاز کتاب اللہ میں ہو چکا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے ایمان کا جہاں بھی ذکر کیا، دو باتوں کا ذکر کیا کہ آپ کی وحی پر ایمان لاتے اور آپ سے قبل جو انبیاء کی وحی تھی اس پر ایمان لاتے.
اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس کی وحی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ سلوک ایسا کیوں روا رکھا گیا؟ اس کا ذکر کیوں نہیں؟ اس کی وحی کا ذکر کیوں نہیں؟ اس تناظر سے قرآن نے بہت مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا. صرف 2 وحیوں کے ذکر پر خاموش کیوں ہیں؟ اگر نبی یہ ماں باپ تو ہے تو آنا ہوتا اس کا بھی ذکر ہو کہ جو آپ کے بعد انبیاء آئیں گے ان پر بھی ایمان لاتے. یہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہود و نصارہ دونوں کا آپس میں ایک متعصبانہ رویہ اور سلوک. یہودی صرف موسیٰ علیہ السلام کی وحی کو مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ کے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام نہیں مانتے اس کی وحی. اور عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کی وحی کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے ماں قبل جو نبی آیا موسیٰ علیہ السلام اس کی وحی کو نہیں مانتے. دونوں میں تعصب ہے اور دونوں کے منج میں انحراف ہے. ہم امت مسلمہ سب سے افضل امت ہے. ہمارا ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام کی وحی پر بھی, عیسیٰ علیہ السلام کی وحی پر بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر بھی, بلکہ سارے انبیاء صادقین کی وحی پر. تو ہمارا ایمان کو تھوڑا بھی چھوڑ دیا گیا. اگر بعد میں نبی آنا ہے اس کی وحی کا ذکر کیوں نہیں؟ قرآن کیوں خاموش ہے؟ ایمان کی تکمیل چاہیے. ایسا نہیں ہے. اس کا معنی یہ کسی نبی نے نہیں آیا. آپ نبی آخر الزمان, آخری نبی. اور قرآن نے بہت سے مقامات پر اشارے بھی کیے بلکہ صراحت بھی کی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے. یہ باپ نہیں ہے. یہ ایک طویل قصہ جناب زید کے حوالے سے. اللہ کے نبی کا متبنہ تھا, منہ بولا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. جو اس کو بیٹا بنائے گا وہ حقیقی باپ نہیں ہوتا. یہ ایک الگ بحث ہے. فرمایا کہ میرے پیغمبر کے 2 منصب ہیں, ایک وہ رسول اللہ ہے اور دوسرا خاتم النبیین, انبیاء کے سلسلے کا خاتم. یہ خاتم کی 2 قراءتیں ہیں. کہاں پر فتح یعنی زبر بھی منقول ہے خاتم, اور تا کے نیچے کسرہ یعنی زیر بھی منقول ہے خاتم. دونوں قراءتیں درست ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں. خاتم اگر ہو تو ایک نیچے زیر, یہ اسم فاعل کا صیغہ, باب خاتم یختم, کسی چیز کو ختم کرنا. خاتم النبیین انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے, کاٹ دینے والے, منقطع کر دینے والے. کہ سلسلہ انبیاء جاری تھا, قائم تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے وہ کٹ گیا, ختم ہو گیا اور منقطع ہو گیا. یہ خاتم. اور خاتم اگر تا پر زبر ہو تو خاتم کا معنی مہر. کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی مہر. مہر جب لگ جاتی ہے تو خط بند ہو گیا, ختم ہو گیا. سب سے آخر میں جو مدعا آپ نے تحریر کرنا ہے کر لیا, ایگریمنٹ ہو گیا, عقد ہو گیا, اور مہر سب سے آخر میں لگتی ہے. مہر کے نیچے اگر کوئی عبارت ہوگی وہ معتبر نہیں ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے خاتم ہے, مہر. اب یہ مہر لگ چکی, کوئی اور نبی نہیں آئے. اگر وہ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا. تو بڑی صاحب کے ساتھ قرآن نے اعلان کر دیا عقیدہ ختم نبوت کا, اور بہت سے مقاموں سے اشارے بھی دیے, بہت سے اشارے. مثلا اللہ تعالیٰ کا عہد, وعدہ, حفظ قرآن کا, حفظ وحی کا. قرآن و حدیث اللہ کی آخری وحی, اس کی حفاظت کا ذمہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو, نصیحت کو, قرآن و حدیث کو ہم نے اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں. یہ کیوں کہا؟ سابقہ کتابیں اللہ نے اتاری
حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اس لیے سابقہ ساری کتابوں کا وجود ختم ہو چکا ہے. آج اگر ہے بھی تو محرف ہے، تحریف شدہ. انجیل کے کئی نسخے آپ کو ملیں گے اور کوئی نسخہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا. بڑے فرق، بڑے تناقض، بڑے تعارض، تحریف ہو چکی. اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اور اس قرآن و حدیث کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ کتب سابقہ اللہ نے اتاری، اس کے بعد اور انبیاء کے آنے کا سلسلہ باقی اور قائم تھا. جب اور نبی نے آنا ہے تو دین پھر قائم ہو جائے گا. اگر وہ کتابیں تحریف کا شکار ہو بھی گئی، اور یہ بھی قوموں کا امتحان، یہود و نصارہ اس وحی کے ذریعے آزمائے گئے اور بری طرح فیل ہو گئے، اپنی کتابوں کو بدل لیا، انہوں نے تحریف کر دی. تو ٹھیک ہے، ایک نبی نے آنا ہے، اس پر وحی اترے گی، اور وہ نبی ہماری وحی کو قائم کر دے گا. اگر تحریف ہوتی بھی ہے تو فرق نہیں پڑے گا، دوسرا نبی آئے گا اس وحی کو قائم کر دے گا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت کا وقت آیا، اللہ نے قرآن و حدیث دو چیزیں اتاری. وانزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں، ایک قرآن اور دوسرا حدیث. اللہ پاک نے فرمایا ہماری یہ نصیحت ہے، ذکر ہے، یہ ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کا محافظ. کب تک؟ اس کی وضاحت ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یزال فیکم حتی یرد علی الحوض. یہ دو چیزیں قرآن و حدیث تمہارے اندر ہمیشہ موجود رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی قیامت تک. لیکن آگے یہ جملہ اس نے اور صراحت کر دی کہ حتیٰ کہ اللہ رب العزت یہ دونوں وحی، یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث مجھ پر لوٹائے گا اور پیش کرے گا جب میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑا ہوں. تو یہ آپ کی وحی جس کو آپ اپنی امت میں چھوڑ گئے تھے، آپ کا فرمان ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ قرآن پاک، دوسرا میری سنت. آپ چھوڑ کر گئے تھے، یہ آپ کی امانت تھی، اس کی حفاظت کا ہم نے عہد کیا تھا، ہم نے ان کو محفوظ رکھا، اسی اصلی شکل میں آپ کو پیش کر دیں دونوں چیز. یہ تعہد جو ہے اس وحی کی حفاظت کا، اس میں بھی اشارہ ہے کہ اور کوئی نبی نہیں آئے. ابھی یہ وحی ہمیشہ قائم رہے گی، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکے گا، اس میں کوئی الحاظ داخل نہیں کر سکے گا. اب یہ کتاب و سنت بالکل محفوظ شکل میں موجود. قرآن پاک اور نسخہ جو پیغمبر علیہ السلام کے دور میں، خلفاء کے دور میں تحریر ہوا، اس کو لے لیجیے اور آج لے لیجیے، کوئی فرق نہیں. صحیح بخاری امام بخاری نے لکھی رحمہ اللہ، اس کو لے لیجیے اور آج مطبوع صحیح بخاری کو لے لیجیے، کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاد علماء تیار کر دیے اس وحی کے محافظ، اور اللہ رب العزت خود حفاظت فرما ہے، حفاظت کے وسائل اس نے فراہم کر دی. اس میں بھی ایک اشارہ ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کہ یہ وحی قیامت تک قائم رہے گی، کیونکہ اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا جو وحی کو قائم کرے. اب یہ قیامت تک قائم رہے گی اور قائم کرنے والے اسی امت کے علماء ہیں، اسی امت کے حفاظ. آج ہر گھر میں آپ کو حفاظ ملیں گے، قرآن کے حفاظ بھی، حدیث کے حفاظ بھی. یہ اللہ کے فوجی ہیں، یہ معمولی انسان نہیں، جن کا سینہ قرآن و حدیث کے علوم کا حامل ہے. یہ اللہ کے فوجی حقیقی مجاہدین،
جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا کام کروا رہے. اس پر ایک طویل بات ہو سکتی ہے، لیکن اسی قدر کافی ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا. اس میں بھی اشارہ ختم نبوت کا، کیونکہ اور نبی نہیں آئے گا، اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ وہی قیامت تک قائم رہے گی. ایک اور اشارہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، تم سب کی طرف، تم سب کی طرف اللہ کا رسول. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام سب کے رسول، سب کے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اے لوگوں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناس لوگ تو پہلے بھی ہیں، تو ان کا اگر ان پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو ناس بعد میں بھی آئیں گے، ان پر بھی اطلاق ہونا چاہیے. لیکن الیکم کی جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ضمیر، اس میں جو آپ سے قبل کے لوگ ہیں وہ کٹ گئے. تم سب کی طرف اللہ کا رسول. یہ تم سب سے مراد کون ہے؟ قیامت تک آنے والے جو مخاطبین ہیں وہ سب کے سب. وہ آپ کی نبوت کا سکہ قیامت تک ہے، اور کوئی نبی نہیں آئے. یہ عموم ہے. اس کی تفسیر پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمائی. صحیح بخاری میں آپ کی معروف حدیث ہے کہ مجھے سابقہ انبیاء پر 5 فضیلتیں دی گئی. 5 فضیلتیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعث للناس عامۃ. مجھ سے قبل ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، خاص قوم کی طرف. جیسے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف گئے، اور ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف گئے. شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف گئے. ایک ایک زمانے میں کئی انبیاء موجود تھے. تمہارا فلاں علاقہ، تمہارا فلاں علاقہ، تمہاری فلاں بستی، تمہاری فلاں قوم. جب میری بحثت آئی بعثت الی الناس عامۃ، تو میں سب لوگوں کو بھیجا، کسی قوم کی طرف نہیں، کسی برادری کی طرف نہیں، کسی علاقے کی طرف نہیں، کسی مخصوص خطے کی طرف نہیں، پوری روئے زمین کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آپ کی بحثت. یہ مقام نبی علیہ السلام سے قبل نوح علیہ السلام کو حاصل تھا. ان کی بحثت بھی تمام لوگوں کی طرف تھی. ان اول رسول ہے، اول رسول جس نے سب سے پہلے پیغام توحید پہنچایا لوگوں کی طرف، اس کی بحثت کی عموم میں تھی. اور آخر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بحثت بھی کسی عموم پر قائم. نوح علیہ السلام کی قوم نے جب بات نہیں مانی، جن کی طرف آپ بھیجے گئے بات نہیں مانی، تو اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری زمین پانی سے بھر گئی. پوری زمین والے برباد ہو گئے، اور اطاعت نہ کرنے والے سارے کے سارے غرق ہو گئے. چند نفوس بچے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی سب غرق ہو گئے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ نظام قائم ہوا. انبیاء آتے گئے، ان کی خاص خطوں کی طرف بحثت اور خاص قوموں کی طرف بحثت، حتیٰ کہ آخری نبی تمام لوگوں کا رسول بن کر آ گئے. اب آپ کی بحثت قیامت کے قائم ہونے پر. یہ بھی ایک بلیغ اشارہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا آپ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے. تو کسی قوم کو اس سے مخصوص کرو گے، نکالو گے؟ یہ تو عالمین کا انکار. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو بابرکت ذات جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پر. فرقان قرآن پاک کا ایک نام ہے. فرقان یہ فرق سے ہے، اور فرق کا معنی حق و باطل میں فرق کر. اللہ کی وحی حق و باطل میں تمیز کرنے والے. یوم بدر، یوم فرقان، آج کے دن حق و باطل میں فرق ہو گیا، توحید اور نفاق میں فرق ہو گیا، توحید اور شرک میں فرق ہو گیا. کہ قرآن فرقان اللہ نے اتارا
کیوں اتارا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ قرآن عالمین کے لیے نذیر بن جائے، عالمین تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں بھی اشارہ ہے پیغمبر اسلام کی عموم نبوت کا، عموم بعثت کا، کہ آپ تمام جہانوں کا رسول، کوئی نبی نہیں، تمام جہانوں کے رسول۔ ایک اور اشارہ ہے کہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ فمن بلغ، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں قرآن کی زبان سے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا، میری طرف، کیوں؟ تاکہ میں تم کو ڈراؤں، تم کو جو آپ کے مخاطب ہو، تاکہ میں تم کو ڈراؤں، تم کو ڈراؤں، اور کس کو ڈراؤں؟ ومن بلغ، جس تک یہ قرآن پہنچے۔ کتنا عموم ہے، جس تک وہ آج موجود ہے وہ بھی، جو موجود نہیں وہ بھی۔ یہ قرآن سب کا نذیر ہے، تمہارا بھی نذیر ہے، اور تمہارے بعد جس تک پہنچے۔ اس میں عموم ہے، قیامت تک یہ قرآن پہنچتا رہے گا، آج تک پہنچ رہے، ہر مقام پر موجود ہے، اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ نص قرآن یہ کہہ رہی ہے کہ جس تک یہ قرآن پہنچے گا اس کے لیے یہ نذیر ہے، اور پوری دنیا میں پہنچ چکا۔ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا غبر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس زمین کی پشت پر کوئی کچا اور پکا گھر نہیں بچے گا، اللہ ہر گھر میں کلمہ اسلام پہنچائے گا، داخل کرے گا۔ ہر خطے میں قرآن موجود ہے، اور یہاں میں ضرور شکریہ ادا کروں گا مملکت سعودی عرب کا، انہوں نے آج قرآن پاک کے کئی ملین نہیں کئی بلین نسخے چھپوا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ بڑا عظیم کا، بڑا عظیم کا کہ من بڑا، یہ قرآن میری طرف آیا کہا کہ میں تم کو ڈراؤں، پر ہر شخص کو جس طرح یہ قرآن پہنچے، اس میں کوئی خصوص نہیں، کوئی استثناء نہیں۔ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، قیامت تک ہر مقام پر پہنچے گا، اور جہاں جہاں تک پہنچے گا، جس تک پہنچے گا، یہ قرآن اس کے لیے نذیر ہے۔ اس قرآن کی حجت اس پر قائم، تو اس میں بھی اشارہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، جو بڑے محکم اشارے ہیں۔ جب قرآن نے صراحت کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین، تو اس صراحت کے بعد اور کسی دلیل کا احتیاج ہے؟ پھر پوری امت کا اجماع قائم، پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کا پوری امت کا اجماع اس پر قائم، اور احادیث بے شمار 65 کے قریب اسانید، احادیث کی اسانید میرے پاس ہے 65، جن احادیث میں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے، یہ صراحت میں اشارت ہے۔ 65 کے قریب احادیث کے درجے تواتر ہے، بڑے محدثین موجود ہیں، اور بھی اسانید ہوں گی، لیکن 65 اسانید میں نکال پایا ہوں، طالب علم تواتر کے درجے تک یہ حدیث پہنچی گی باعتبار معنی کے، اور پیغمبر اسلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان مختلف اسالیب میں کیے، کئی صراحت کے ساتھ، کئی اشاروں کے ساتھ، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے دجالین کذابین کی خبر دی، سیکون من بعدی ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 نبی آئیں گے، وہ دجال ہے، وہ دجال، یعنی میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، اور کذاب وہ جھوٹا۔ آپ نے 30 دجالین کی پیش گوئی فرمائی، وہ 4-5 تو آپ کی زندگی کے فوراً بعد ظاہر ہو گئے، بلکہ مسلمہ کذاب آپ کے حیات طیبہ میں ظاہر ہو گئے، اسود عنسی اور صاحب ثقیف طلحہ
یہ دور اول میں ظاہر ہو گئے. یہ ظاہر ہوئے یہود کی سازش سے. یہود دین اسلام پر ایک ضرب لگانے کے لیے بھیجے ہیں. ان کی سازش سے یہ کذابین ظاہر ہوئے امت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے. تو آپ نے پیش گوئی فرمائی کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے دجال کذاب کل جب آئیں اور ہر یہ زعم کرے گا, یہ زعم باطل, یہ دعوی باطل کرے گا اللہ نبی کہ وہ اللہ کا نبی. ہر نبی یہ دعویٰ کرے گا. تم یہ بات سن لو کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صراحت میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی ظاہر ہوگا تو وہ کذاب بھی ہوگا اور دجال بھی ہوگا. یہ حدیث کئی اسانید سے بھر گئی. ان میں صراحت ہے لا نبی بعدی. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ استعمال کیے جو قرآن میں خاتم النبی تمام خود نبی النبیون, میرے ذریعے سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا. آخری نبی میرے ذریعے سلسلہ نبوت کو اور سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا. اور یہ بھی صحیح حدیث کے الفاظ. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو نبوت کا معاملہ ہے نبی اول سے لے کر اپنے دور تک پوری نبوت کو ایک محل سے تشبیہ دی. ایک محل کہ انبیاء کی بعثت کی مثال ایک محل کی سی ہے. ہر نبی ایک اینٹ ہے, ایک ایک اینٹ سے یہ خوبصورت محل تیار ہوا, ایک ایک اینٹ سے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک ساری اینٹیں لگ چکی اس محل میں ہر نبی کی بعثت کے ساتھ, اور صرف ایک اینٹ کا شگاف باقی رہ گیا. اب اس گھر کو لوگ دیکھ رہے کہ مثال ہے, اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کتنا مکمل محل ہے, کتنا خوبصورت محل ہے, کتنا عظیم محل ہے. کاش یہ شگاف بھی پر ہو جائے. صرف ایک اینٹ کی ضرورت ہے, کاش یہ پر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا تلک الذین, وہ ایک اینٹ میں ہوں, اللہ نے میرے ذریعے وہاں اینٹ لگا دی اور شگاف پر ہو گیا. اب یہ قطر نبوت مکمل اور تیار ہے. اب کوئی گنجائش باقی نہیں, کوئی گنجائش باقی. اس محل میں کوئی سوراخ باقی نہیں. ہاں ایک سوراخ ہوتا ہے باتھ روم کے اندر WC میں, وہ سوراخ ہوتا ہے. سنا کہ قادیانی وہیں مرا تھا, وہ اینٹ صحیح سوراخ میں جا کر فٹ ہو گئی. جو اس کا مقام تھا, جو اس کا محل تھا, جا کر فٹ ہو گئی. ورنہ نبوت کا محل تیار ہے مکمل, اس میں کوئی گنجائش نہیں. وہ کسی نے گنجائش دیکھی وہاں جا کر فٹ ہو گئی, جو مقام تھا اس کو مل گیا. ایک دجال اور کذاب میں یہ مقام ہو تو قتل نبوت اللہ تل کر مارنے میں فرمایا وہ اینٹ میں ہوں. اور بہت سی اسانید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میری امت آخری نبی, نحن آخر السابق. اس میں تو اشارہ ختم نبوت کا کہ ہم آخری امت ہیں. اور نبی آنا ہوتا ہے تو آپ اپنی امت کو آخری کیوں قرار دیں؟ نحن آخر السابقون, ہم باعتبار زمانے کے, باعتبار امت کے آخری السابقون, لیکن باعتبار جنت کے داخلے کے سب سے پہلے. ہمارا دور سب سے آخری, لیکن جنت کا دخول سب سے پہلے ہو. چنانچہ ترتیب یہ ہے قیامت کے دن کہ سب سے پہلے جنت میں محمد رسول ہم داخل ہوں, اس کے بعد دیگر انبیاء, اور انبیاء کے بعد جب قوموں اور امتوں کی باری آئے گی تو سب سے پہلے امت محمدیہ داخل ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا محکم اشارہ ہے, بلکہ صراحت کہ ہم آخری امت ہیں. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ مسجد ہی آخری مساجد, میری مسجد آخری مسجد, مسجد نبوی آخری مسجد. یا تھوڑا سا اشکال ہے کہ آخری کیسے, مسجد بن رہی, خوب بن رہی, یہ آخری کیسے؟ وہ مسجد,
جس میں بنیت ثواب سفر کر کے جانا، اس میں آخری مسجد نبوی بنیت ثواب شد رحال. آپ سواری تیار کریں، سفر کر کے جائیں کہ فلاں مسجد میں جاتا ہوں وہاں ثواب زیادہ ہو، شد رحال. اس میں آخری مسجد نبوی، اور یہ صرف 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی. مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر. مسجد نبوی میں 1,000 نماز کے برابر. مسجد اقصی میں 500 نمازوں کے برابر. اس کے بعد یہ ثواب شد رحال کا خصوصی ثواب کسی اور مسجد کے لیے نہیں. اس تعلق سے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد آخری مسجد. کہ اور نبی آئے گئے جو آ کر ایک اور مسجد بنائے اور وہاں شد رحال جائے گا؟ نہیں، ختم سلسلہ. یہ مسجد بن چکی، یہ آخری مسجد. اب بنیت ثواب آپ نے کہیں نہیں جانا. اس لیے جو معتبر قول ہے وہ یہی ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھا دیں کہ ٹھیک ہے شہر میں جائیں، لیکن سفر کر کے جانا دور و دراز. جیسے بہت سے لوگ اعتکاف کرنے جاتے ہیں کہ ہم جا کر اعتکاف لاہور میں کرتے ہیں. بہت سے اعتکاف کے داعی ہیں، انہوں نے اعتکاف کو بھی تجارت بنا رکھا، لمبی لمبی خوشخبریاں دیتے ہیں یہ ثواب ہوگا یہ ثواب ہوگا، اور لوگ وہاں جاتے ہیں سفر کر کے، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، بدعات، خرافات، گمراہیاں. اپنے جو محلے کی مسجد ہے اس کو آباد کرنا زیادہ بہتر، اور مسجد کی آبادی زیادہ بہتر. کچھ لوگوں نے مساجد کے پروگرام باہر منتقل کر دی. تراویح کہاں ہوگی؟ فلاں پارک میں. کہاں ہوگی؟ فلاں شادی ہال میں. اس کا مقام مسجد ہے. مسجد کو آباد کرو. مسجد کو ویران کر کے ایک شادی ہال کو آباد کرو گے کہ مسجد حق سے. مسجد کو ویران کر کے ایک پارک کو آباد کرو گے، شاید نہیں. کہ لوگ زیادہ ہوں گے، جمعے کا خطبہ کہاں ہوگا؟ پارک میں ہوگا. اللہ اکبر، جمعے کا خطبہ مسجد کی عبادت ہے. اللہ کے گھر کو ویران کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے گھر کو معطل کیوں کر رہے ہو؟ بڑی اہمیت ہے مسجد. فرمایا کہ میری مسجد آخری مسجد، ان مساجد میں سے جس کی طرف ثواب کی نیت سے شد رحال کر کے جانا، سامان باندھ کر سفر کر کے زادرات ہاتھ لے کر کہ فلاں مسجد میں جاتا ہوں وہاں ثواب زیادہ ہوگا، قطعاً جائز نہیں. یہ مقام صرف 3 مساجد کے لیے ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور آخری مسجد میری مسجد نبوی. بس اس کے بعد سلسلہ ختم. بس اس طرح کے بے شمار اشارے اگر آپ غور کرتے جائیں احادیث سے آپ کو ملیں گے. ایک حدیث میں نے ذکر کی پہلے کہ بڑش تو ہونا مساج بہت ہے. آپ کا فرمان کہ مجھے بھیجا گیا ہے قیامت سے قبل اس طرح، میں قیامت سے ملا ہوا اور قیامت مجھ سے ملی ہوئی. ہمارے درمیان کوئی نبی حائل نہیں. یہ آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل. پھر پیغمبر علیہ السلام کی وہ احادیث جو کئی اسانید سے مروی اور تمام کتب حدیث میں موجود ہے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور ایک حدیث کے بعد ہے کہ حتی تأتیہم الساعۃ، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، غالب رہے گی، اللہ کے دین پر قائم رہے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کی حجت کمزور نہیں ہوگی، اور وہ موجود رہیں گے حتی تأتیہم الساعۃ، حتیٰ کہ قیامت آ جائے. کون سی جماعت؟ میری امت کی جماعت. یہ اشارہ نہیں، یہ صراحت ہے. یہ امت آخری امت ہے، کوئی نبی نہیں آئے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اتنے واضح محسوس ہونے کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے گا تو واقعی وہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دجال اور کذاب. یہودیوں نے سازش کی اور اپنے دور میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا، جیسے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ بن خویلد، اور 2 نام اور ملتے. کس لیے؟ اسلام کی صفوں کو چیرنے کے لیے اور انحراف اور بگاڑ داخل کرنے کے لیے. اور بالکل یہی سازش برطانوی استعمار میں کی.
برطانیہ کے ساتھ تجارت کی خاطر ہندوستان آئے اور قبضہ کر کے بیٹھ گئے. مسلمانوں نے شمع جہاد روشن کی منظم ہو کر اور ان کو خوب مار گھسل کر دیا ان کا. تو انہوں نے ایک مقابلے کے طور پر بہت سے گروہ آزمائے. ان میں سے یہ بھی تھا کوئی ایسا گروہ تیار ہو جو جہاد کا انکار کرے, نظریات کو پھیلا کر صفوں میں انتشار داخل کرے, ان کے مورال کو نیچا کر دے. چنانچہ یہ برطانوی استعمار کا شاخسانہ ہے کہ ایک شخص کو تیار کیا جس کے پاس ذاتی کو عقل نہیں تھی اور وہ کسی مدرسے کا فارغ نہیں تھا, باضابطہ عالم نہیں تھا. اس نے کتابوں کو خود ہی پڑھا, خود ہی سمجھا اپنی مرضی کا, اور برطانوی استعمار نے اس کو اپنے کام کے قابل سمجھا, جس کا نام غلام احمد قادیانی ہے. اس کو اس دعوت کے خلاف, اس جہاد کے خلاف کھڑا کیا جو اساسی طور پر نبوت کے اہداف اور مقاصد کے خلاف تھا. اس کی اساسی بات کیا تھی کہ میں انگریزوں کا وفادار, انگریزوں کا وفادار, ان کی وفاداری کا دعویٰ کیا. اس کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے. انگریزوں کا وفادار, ان کی اطاعت کرنے والا. بتاؤ جب نبی آتا ہے تو مطیع ہوتا ہے یا مطاع ہوتا ہے؟ کیا ذمہ داری نبی کی؟ نبی متبع ہوتا ہے یا متبوع ہوتا ہے؟ تابع یا متبوع؟ نبی پیروی کرنے والا ہوتا ہے یا اپنی پیروی کی دعوت دیتا ہے؟ یعنی اساس ہی باطل. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے آپ سے قبل رسول بھیجے صرف ایک ہی مقصد کے لیے, ایک ہی ہدف کہ ان کی اطاعت کی جائے. کسی ایک نقطے میں نبی کسی شہر کی اطاعت نہیں کرتا, ایک نقطے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنی کوئی بات ہماری طرف منسوخ کر دی تو کھینچ کر اپنی طرف تمہاری شہرت کاٹ کے زندگی کا خاتمہ کر دیں. دین تو اللہ کا ہے, اللہ کے دین کو پیش کرنا اور پوری کائنات میں اسی کو ماننا. تو نبی مطیع نہیں ہوتا, مطاع ہوتا. یہاں اساس ہی باطل جو وقت کا استعمال ہے اس کی وفاداری اور اس کی اطاعت, اساس کی باطل. اتنا تکلف ہے اس کے دعووں میں. کبھی اپنے آپ کو آدم کہا, کبھی مسیح موعود کہا, کبھی مہدی کہا, کبھی داؤد علیہ السلام کہا, کبھی مستقل نبی کہا, کبھی ذلی بروبی اور کیا کیا تکلف کی 8-10 دعوے میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میں عرض کیا جو عقل کا کوئی معیار نہیں تھا, کوئی استقامت نہیں تھی. نبی تو بڑا باوقار ہوتا ہے. ایک شخص کو علم نہ ہو, تمیز نہ ہو, یہ پتھر ہے یا گڑ ہے. لوگوں میں آ جائے اپنی بیوی کی شلوار پہن کے. نبی تو صاحب مروت ہوتا, صاحب وقار. اس قسم کی ہزلیہ باتیں ایک نبی سے ممکن ہے؟ اللہ چاہے گا کہ میرے نبی کا تماشا بنے, میرے نبی کو لوگ مذاق کریں, جس کو تمیز نہیں کہ یہ شلوار میری ہے میری بیوی کی. وہ اس قابل ہے نہیں. واقعہ فلاخن دجالون کذابون, 30 دجال اور کذاب. مقاصد کیا ہے؟ امت میں تفریح, امت میں انتشار. جہاد کے خلاف تھے یہ لوگ, اور جو شمع جہاد روشن تھی تو جذبہ جہاد اجاگر تھا. اور خوب اس وقت انگریزوں اور سکھوں کی خوب کٹائی ہو رہی, مسلمان بڑھتے جا رہے آگے. تب یہ طبقے پیدا ہوئے, کچھ تبلیغ کے نام پر اور کچھ یہ نیا نبی. جہاد کا انکار دونوں کے اندر میں جہاد نہیں. جو لوگ تبلیغ کے دائی ہیں وہ بھی جہاد کے خلاف, اور یہ قادیانی یہ بھی جہاد کے خلاف. مقصد یہی تھا کہ ان کے ذریعے امت کی صفوں میں انتشار پیدا کیا. اور واقعہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے, ان کی حمایت کی, اور اس طرح کا انتشار اسلامی صفوں میں داخل ہوا. لیکن وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے عقیدے پر, منہج پر قائم رہے. ان کو اللہ نے قائم رہنے کی توفیق دے دی. وہ لوگ امین. تو پھر اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں موضوع کو مختصر کرتا ہوں.
کیونکہ موضوع کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہماری ذمہ داری تقاضا کیا ہے. کہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کو مستحکم کرو. ٹھوس عقیدے بالکل کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ. صرف ایک اللہ کے معبود ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسی کی ہر بات ماننی. اس کے علاوہ کسی اور کی بات مانو گے تو اسے آپ نے رب بنا لی. سورہ توبہ کی آیت کا مضمون آپ جانتے ہیں. اس کو رب بنا لیا، یہ شرک ہے. اس کو ایسا معبود مانو جس میں کوئی انکار نہ ہو. انکار نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرما دیا اسے قبول کر لو من بائیں، پورے یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری صداقت اور تصدیق کے ساتھ اور پوری گواہی کے ساتھ. تو اس میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر انکار ہو. انکار اگر آ گیا کسی حقیقت شرعیہ میں تو لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا. لا الہ الا اللہ اگر قائم رکھنا ہے تو اس کو ماننا ہے ہر لحاظ سے، تصدیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پوری گواہی اور شہادت اور اقرار کے ساتھ. ایسا اقرار جس میں کوئی انکار نہ ہو، ایسی تصدیق جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، ایسا اخلاص جس میں کوئی شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. یہ کلمہ لا الہ کی شرائط ہے. تو ختم نبوت کا عقیدہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی خبر، اللہ کے رسول کا بیان ہے. اگر کہیں ذرا سا بھی انحراف آ گیا تو لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا. تبھی تو علماء کے اجماع سے قادیانی کو کافر قرار دیا کہ ان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا. کوئی فائدہ نہیں. لا الہ الا اللہ ماننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات مانو، اللہ کے رسول کی ہر بات مانو. اور ہم نے تماثر کے ساتھ دلائل پیش کیے، اشارے بھی اور صراحتیں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. تو اس کا انکار کرو گے تو یہ انکار ہے لا الہ الا اللہ کا. جس چیز کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے اس چیز کو آپ نے توڑ دیا اسلام سے نکل کر. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو کسی کافر کی تکفیر میں شک کرے وہ بھی کافر. جو طبقہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ ہماری کسی محبت کا مستحق نہیں. یہ خرافی لوگ، ان کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ مکمل بائیکاٹ. الولاء والبراء کیا ہے؟ کہ محبت اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. جس سے محبت کرنی ہے عقیدے کی بنیاد پر سچی اور خالص اللہ کے لیے، اور جس کی ناراضگی، نفرت اور بغض رکھنا ہے عقیدے کی بنیاد پر مرحل کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے. تو جو قوم اور جو لوگ ہمارے پیارے پیغمبر کو خاتم النبیین نہیں مانتے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو توڑ دیا، اسلام سے نکل کر خارج ہو. اور ایسے لوگ، ان سے نفرت اور بغض، ان کی تحقیر، یہ اللہ کی رضا کے لیے بڑا اس کا اجر. من حب للہ وابغض للہ وعافى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اس کا ایمان پورا ہے. اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کی جو سب سے مضبوط کڑی ہے وہ یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو بھی اللہ کے لیے. تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس منہج کے خلاف آواز اٹھائی جائے. خطبات ہوں، جیسے ابھی ہمارے عزیز نے ذکر کیا، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے خطبات بھی دیے، اور بالکل اس کا علم لوگوں تک پہنچائیے تاکہ اس طبقہ جاندار منحرف ہے کہ نفرت دل میں پیدا ہو. آواز اٹھائی جائے، کتابیں لکھی جائیں، دروس ہو، کم از کم جو اپنے ساتھی ہیں ان کے عقیدوں کو مستحکم کیا جائے. اور چوتھا تقاضا یہ کہ جو عامت الناس ہیں، سادہ لوگ، انہیں متنبع کیا جائے کہ ان کے قریب تک نہ پھٹکے. یہ فتنہ ہے، اور پیغمبر اسلام کی ہدایت فتنوں کے تعلق سے یہ ہے کہ فتنہ پرور جو لوگ ہیں، جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ. تبھی تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا سمعتموه قد ظهر فاجتنبوه. اگر تم سنو کہ دجال ظاہر ہو چکا تو اس کو کوئی دیکھنے میں جو اس سے دور رہو. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں جا کے اس سے مناظرہ کرتا ہوں، نہیں، فتنوں سے دور رہو. اور یہ اہل الحق سلف صالحین کا یہ عقیدہ تھا کہ اہل بدع سے دور رہنا چاہیے. کوئی ایسا ظاہری
مظاہرہ نہ ہو جو ان سے محبت کی نشاندہی کرتا. یہ اہل بدعت ہے جو عمومی مظاہرہ ہو، یہ دنیا دیکھ رہی ہے تو عمومی مظاہرے میں اہل بدعت سے کوئی محبت نہیں کرنی چاہیے، ان کو قریب نہیں کرنا چاہیے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. بس ہم پبلک دیکھ رہے ہیں اور آپ کسی بدعتی کو اپنے قریب بٹھا کر بیٹھے ہو، پبلک دیکھ رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا بہت سے اسٹیجوں پر لوگ بیٹھتے ہیں اہل بدعت کے ساتھ، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر فوٹو کھنچواتے ہیں، اپنے اسٹیجوں پر دعوت دیتے ہیں. عمومی مظاہر یہ بات خلاف ہے منہج. مطلب لوگ کہیں گے، سادہ لوگ، کہ فلاں مبتدی ہمارے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مانا یہ بھی ٹھیک ہے. ان کی کتابیں فروخت کرنا، ان کی کتابیں ہمارے سلفی ایک ساتھی کی دکان پہ بک رہی، مانا یہ بھی ٹھیک ہے. ان کے مضامین اپنے مجلوں میں شائع کرنا، لوگ پڑھیں گے کہ ہمارے مجلے میں ان کے مضمون شائع ہو رہے، مانا یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بات ایمانی اور اعتقادی غیرت کے خلاف ہے. سلف صالحین اس بات کو بالکل نہیں جانتے. میں بعض وقت واقعہ پیش کرتا ہوں ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا. ان کے دور میں چوٹی کے محدث علماء تابعین میں سے ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے ان سے گزارش کی کہ آپ بڑے عالم اور زاہد اور متقی ہیں، محدث ہیں، اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے ہمارے والد کو غسل دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نیکی کا کام. غسل دینے پہنچ گئے، میت کہیں رکھی تھی کمرے میں، پردہ اٹھایا اور ڈھک کے باہر آ گئے. غسل نہیں دیا، غسل دیا بغیر باہر آ کہ میں غسل نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے؟ رہی تو جمشی ماں مبتدع. ایک دن میں نے اس کو دیکھا تھا ایک بدعتی انسان کے ساتھ جا رہا تھا. اب بازار میں آپ ایک بدعتی کے ساتھ جا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے اور فلاں بدعتی کے ساتھ جا رہا ہے تو یقیناً اس کے تعلق سے آپ کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو کہ ہمارا عالم فلاں کے ساتھ جا رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہوگا. کچھ نہ کچھ نرمی آئے گی، غیرت میں کمی آئے گی. ایسے آپ ان کو اپنے گھر بلائیں، کھلائیں، دعوت دیں، ٹھیک ہے. لیکن عمومی ظاہر میں کس کس کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ میں کیوں جا رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے کاروباری میٹنگ کو کر سکتے ہیں لیکن کس کس کو سمجھائیں گے یہ بات؟ عمومی مظاہر میں اہل بدعت سے محبت یہ غلط ہے. اس لیے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے من فقر صاحب بدعت فقد آن الحد الدین، کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کر لے، اس کی توقیر کر لے، اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دیا. اسے دیکھ کر کئی لوگ گمراہ ہوں گے اور کئی لوگوں کے دین کا جنازہ نکل جائے گا. دین کی عمارت بسمار ہوگی، ایک نہیں بلکہ کئی ہو سکتے. تو ایسے لوگوں کے قریب نہ جائیں، احقاق کے حق کریں، ابطال باطل کریں. اس پر دروس ہو، محاضرات ہو، کتابوں کی سماعت ہو. جو چھوٹے منشورات ہوتے ہیں چند اوراق پر مشتمل، اس قسم کی کتابیں شائع ہوں تاکہ عامت الناس کے ذہنوں کو اس فطرے سے آگاہ کیا جائے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اصلاح عقیدہ کی توفیق دے. ہمارے عقائد بالکل کتاب و سنت کے مطابق، اور یہ جو اجماعی عقیدہ ختم نبوت کا جو قرآن نے پیش کیا، حدیث نے پیش کیا اور سلف کا اجماع اس پر موجود اور قائم ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر قائم رکھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. ابھی عزیز نے ذکر کیا کہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی اطاعت کا نظام قیامت تک قائم ہو چکا. اب قیامت تک اطاعت کس کی کرنی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ بھی ختم نبوت پر ضرب کاری لگا رہے جو نئے نبی کا دعویٰ کرتے، اور وہ لوگ بھی کسی حد تک عقیدہ ختم نبوت پر ضرب کاری لگا رہے جو اماموں کی تقلید کرتے، فلاں امام، فلاں پیر و مرشد. نہیں، ختم نبوت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور آپ کی اطاعت کا سکہ قیامت تک قائم ہے. اور ہر ایک پر کو مفتی ہو، مجتہد ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، تاجر ہو، عالم ہو، عامی ہو یا فاضل ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اسی کی جس کی اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اطاعت قیامت تک یہ حجت ہے. اطاعت کا حکم یہ قیامت تک، یہ بھی ختم نبوت میں ضرب کاری. تو اگر ہم یہ بات کہیں کہ نبی کی ذات کے بعد کوئی ذات نہیں آ سکتی تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ نبی کی بات کے بعد کسی کی بات نہیں چل سکتی.
تاکہ عقیدہ ختم ہو، اس پر ایمان، یقین، عمل، تقاضے سب پورے ہو. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.